بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وہ ہونے والی چیز کیسی کچھ ہے وہ ہونے والی چیز اور آپ کو کچھ خبر ہے کہ کیسی کچھ ہے وہ ہونے والی چیز. سمود اور عاد نے اس کھڑکھڑانے والی چیز یعنی قیامت کی تکذیب کی سو سمود تو ایک زور کی آواز سے ہلاک کر دیے گئے اور عاد جو تھے سو وہ ایک تیز و تند ہوا سے ہلاک کیے گئے جس کو اللہ تعالیٰ نے ان پر 7 رات اور 8 دن متواتر مسلط کر دیا تھا. سو اے مخاطب اگر تو اس وقت وہاں موجود ہوتا تو اس قوم کو اس طرح گرا ہوا دیکھتا کہ گویا وہ گری ہوئی کھجوروں کے تنے پڑے ہیں. سو کیا تجھ کو ان میں کا کوئی بچا ہوا نظر آتا ہے؟ اور اسی طرح فرعون نے اور اس سے پہلے لوگوں نے اور قوم لوط کی الٹی ہوئی بستیوں نے بڑے بڑے قصور کیے. سو انہوں نے اپنے رب کے رسول کا کہنا نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سخت پکڑا. یعنی ہم نے جبکہ نوح علیہ السلام کے وقت میں پانی کو طغیان ہوئی تم کو کشتی میں سوار کیا اور باقیوں کو غرق کر دیا تاکہ ہم اس معاملے کو تمہارے لیے یادگار اور عبرت بنائیں اور یاد رکھنے والے کان اس کو یاد رکھیں. پھر جب سور میں ایک بار کی پھونک ماری جائے گی اور اس وقت زمین اور پہاڑ اپنی جگہ سے اٹھا لیے جائیں گے پھر دونوں ایک ہی دفعہ میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے تو اس روز ہونے والی چیز ہو پڑے گی اور آسمان پھٹ جائے گا اور وہ آسمان اس روز بالکل بودا ہوگا اور فرشتے جو آسمان میں پھیلے ہوئے ہیں اس کے کنارے پر آ جائیں گے اور آپ کے پروردگار کے عرش کو اس روز 8 فرشتے اٹھائے ہوں گے
جس روز خدا کے روبرو حساب کے واسطے تم پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی بات اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہ ہوگی، پھر نام اعمال ہاتھ میں دیے جائیں گے، تو جس شخص کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ تو خوشی کے مارے آس پاس والوں سے کہے گا کہ لو میرا نام اعمال پڑھو، میرا تو پہلے ہی سے اعتقاد تھا کہ مجھ کو میرا حساب پیش آنے والا ہے۔ غرض وہ شخص پسندیدہ عیش یعنی بہشت بری میں ہوگا جس کے میوے اس قدر جھکے ہوں گے کہ جس حالت میں چاہیں گے لے سکیں گے، اور حکم ہوگا کہ کھاؤ اور پیو مزے کے ساتھ ان اعمال کے صلے میں جو تم نے گزشتہ ایام یعنی زمانے قیام دنیا میں کیے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ اور جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا سو نہایت حسرت سے کہے گا کیا اچھا ہوتا کہ مجھ کو میرا نام اعمال ہی نہ ملتا اور مجھ کو یہ خبر ہی نہ ہوتی کہ میرا حساب کیا ہے۔ کیا اچھا ہوتا کہ موت ہی خاتمہ کر چکتی۔ افسوس میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا جاہ بھی مجھ سے گیا گزرا۔ ایسے شخص کے لیے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس شخص کو پکڑ لو اور اس کے توق پہنا دو، پھر دوزخ میں اس کو داخل کر دو، پھر ایک ایسی زنجیر میں جس کی پیمائش 70 گز ہے اس کو جکڑ دو۔ یہ شخص خدائے بزرگ پر ایمان نہ رکھتا تھا اور وہ خود تو کسی کو کیا دیتا، اوروں کو بھی غریب آدمی کے کھلانے کی ترغیب نہ دیتا تھا، اس لیے مستحق عذاب ہوا۔ سو آج اس شخص کا نہ کوئی دوست دار ہے اور نہ اس کو کوئی کھانے کی چیز نصیب ہے بجز زخموں کے دھون کے، جس کو بجز بڑے گنہگاروں کے کوئی نہ کھائے گا۔ پھر میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جن کو تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی بھی جن کو تم نہیں دیکھتے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا، بس جس پر آیا وہ ضرور رسول ہے اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے جیسا کہ کفار آپ کو شاعر کہتے تھے۔
مگر تم بہت کم ایمان لاتے ہو، اور نہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے جیسا کہ بعض کفار آپ کو کہتے تھے۔ تم بہت کم سمجھتے ہو، رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا کلام ہے۔ اور اگر یہ پیغمبر ہمارے ذمے کچھ جھوٹی باتیں لگا دیتے تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑتے، پھر ہم ان کی رگے دل کاٹ ڈالتے، پھر تم میں کوئی ان کا اس سزا سے بچانے والا بھی نہ ہوتا۔ اور بلا شبہ یہ قرآن متقیوں کے لیے نصیحت ہے، اور ہم کو معلوم ہے کہ تم میں بعض تکذیب کرنے والے بھی ہیں، بس ہم ان کو اس کی سزا دیں گے۔ اور اس اعتبار سے یہ قرآن کافروں کے حق میں موجب حسرت ہے، اور یہ قرآن تحقیقی یقینی بات ہے۔ سو جس کا یہ کلام ہے، اپنے اس عظیم الشان پروردگار کے نام کی